سوشل ڈیوینس کے سلسلے میں جو ہمارا لیکچر چل رہا تھا اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس پارٹ 2 کے اندر ہم جو بتا رہے تھے سوشل ڈیوینس کے حوالے سے کہ سوشل ڈیوینس جو ہے وہ ہے آپ کا معاشرے کے اندر سے آپ کی مختلف سوچ ہونا، ایک ڈفرینٹ قسم کی سوچ رکھنا۔ پچھلے لیکچر میں جو ہم نے چیز ڈسکس کی تھی اس میں فارمل اور انفارمل کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ کچھ فارمل ہیں، فارمل وہ ہیں کہ جس کے اندر آپ کو سزائیں دی جائیں گی، اور انفارمل وہ ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی سزا نہیں ہے مگر وہ ایک عام طور پہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری اہم چیز جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہ یہ جو چیز ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ ڈیوینس ہمیشہ بری نہیں ہوتی بلکہ یہ اچھی بھی ہوتی ہے۔ معاشرے سے جب آپ ہٹتے ہیں تو اس میں میں نے اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوٹ کی تھی، حضرت حسین کی کوٹ کی تھی کہ معاشرے کے حساب سے بڑا مختلف لگتا ہے حضرت حسین کا کہ جی انہوں نے بیعت کیوں نہیں کری، یہ انہوں نے معاشرے سے سوسائٹی سے ڈیوینس کیا، جب سب بیعت کر رہے تھے تو آپ نے کیوں نہیں بیعت کری، مگر ان کا بیعت کرنا کس لیے امپورٹنٹ تھا وہ تاریخ گواہ ہے ساری چیزیں۔ تو اس لیے سوشل ڈیوینس ہمیشہ ضروری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے اسی طریقے سے کری، حضرت عیسیٰ نے کری، اسی طریقے سے آپ کے بہت سارے بڑے بڑے اداروں نے کری، یہاں تک کہ امریکہ میں جو یہ بلیک ریولیوشن آیا وہ ریولیوشن بھی ایک آدمی کے انکار کرنے کی وجہ سے آیا۔ اگر مارٹن لوتھر کنگ سسٹم کو اور چیزوں کے اوپر چلتا رہتا تو کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس سے پہلے اس خاتون نے جس نے بس میں سے اترنے سے انکار کر دیا اس کی وجہ سے یہ چینجز آتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ڈیوینس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہے، بری نہیں ہوتی کہ بلکہ اچھی بھی ہوتی ہے، یہ اپنے حساب سے بہترین بھی چیز ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے میں اس کو کس طریقے سے لیا جاتا ہے، سوسائٹی میں اس کو کس طریقے سے ڈسکس کیا جاتا ہے، ہم وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ اسی میں آگے پیج 72 سے تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں۔ نیچر آف ڈیوینس فالوئنگ پوائنٹس ٹرولی ریویلز واٹ دا ٹرم ڈیوینس اسٹینڈ فار، یعنی یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ آپ کو بتائے گا کہ ڈیوینس کس کے حوالے سے بات کرتی ہے، ڈیوینس سے کیا مراد ہے۔ ڈیوینس از ڈیفائنڈ ان سوسائٹی، جو ڈیوینس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں سوسائٹی میں، وہ کیا ہے؟ اٹ از این ایکشن دیٹ سوسائٹی کنسیڈر آؤٹ سائڈ این ایکسیپٹڈ آرڈر اٹ از کنسرن۔ ٹھیک، آگے آ جائیں۔ دی ایکشن از کنسرن بیکاز اٹ پرسیوڈ اے تھریٹ ٹو سوشل آرڈر، کسی کا کوئی ایسا عمل جو سوشل آرڈر کو تھریٹ کر رہا ہو، اس وقت سوشل آرڈر کو تھریٹ کر رہا ہے۔ لیکن میں نے جیسے سوشالوجی کے حوالے سے میں کلچر اور دوسری چیزوں کے حوالے سے بولتا چلا گیا کہ وقت کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، آج کا غدار کل کا ہیرو بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کے غدار سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے 1857 کے اندر جو انگریز کے خلاف جو لوگ لڑے وہ لوگ انگریز کی زبان میں غدار تھے، لیکن آج ہندوستان کی زبان میں، پاکستان کی زبان میں وہ لوگ فریڈم فائٹرز ہیں۔ تو یہ چیزیں چینج ہوتی چلی جاتی ہیں ویری ٹو ویری، اس کے اوپر سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن عام جو اگر ہم کسی کے اوپر ڈیوینس کا الزام لگاتے ہیں یا کوئی آپ کے کلائنٹ کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ یار یہ سوشل ڈیوینس کا مرتکب ہو رہا ہے، اس نے فلاں قسم کا کام کیا ہے، تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ہم اور ہر، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از دی کانسیپٹ آف سوشل ڈیوینس، کہ یہ ہر دفعہ بری نہیں ہوتی ہے۔ آور آرگیومنٹ از کہ یہ ہر دفعہ کوئی بری نہیں ہوتی ہے، یہ اچھی بھی ہوتی ہے، اور اچھی ہونا اس دور کے حساب سے، نارمز کے حساب سے، کون سی سیٹ رولز ہیں جن کے حساب سے تو آپ ایک اچھا اپنے کلائنٹ کو لیوریج دلا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیوینس از مور دین ایکشن دیٹ سوسائٹی سمپلی ڈس لائکس، یہ صرف وہ ایکشنز نہیں ہے جس کو جو سوسائٹی ہے وہ ڈس لائک کرتی ہے۔ اٹ از مورلی کنسرنڈ، یہ اخلاقی معاملات بھی ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر بھی وہ چیز بری ہوتی ہے، اخلاقی معاملات کے طور طریقے کے اوپر بھی وہ چیز جو ہے وہ اپنی صحیح نہیں ہے۔ اٹ از این ایکشن وی فیل اسٹرانگلی اباؤٹ، یہ ایسا اسٹرانگ جس کے لیے ہم لوگ جو ہے بڑا اسٹرانگ کریں۔ اب اس کے بہت ساری قسمیں ہیں اور بہت ساری اس کی چیزیں ہیں، یہ تقریباً 8 قسمیں ہیں جو سب پیج نمبر 73 کے اوپر بھی موجود ہیں۔ آئی وڈ لائک یو ٹو گو تھرو دیٹ۔ اس کے بعد ہم لوگ جس چیز کی بات کرتے ہیں فارم آف ڈیوینس، کہ کون سی فارمز ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیوینس ہیں، یہ سائٹ کے اوپر ہٹ گئے ہیں، یہ لوگ معاشرے سے بدک گئے ہیں، یہ معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ ان کے اندر جو ہمارے پاس آتا ہے سوشولوجسٹ آر دی اوپینین دیٹ دا فالوئنگ آر دا موسٹ کامن فارم آف ڈیوینس ان آلموسٹ آل سوسائٹیز ان ویرینگ ڈگریز، یعنی یہ جو چند جس کو ہم نے یہ ہائی لائٹڈ کیا ہوا ہے پیج نمبر 73 کے اوپر، پیج نمبر 74 75 کے اوپر، ان کو سوشالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ موسٹلی جو ہیں وہ خاص وہ ہیں جو ہر معاشرے کے اندر آ کے معاملے کو خراب کرتے ہیں اور بہت ہی خراب جو ایک اپنا رویہ دکھاتے ہیں، یہ وہ والی ہیں۔ ان میں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ڈرگ ایڈکشن۔
جس سے معاشرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، معاشرہ برا ہو جاتا ہے، معاشرے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. یعنی ایک شخص اگر ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ نشئی ہے. ہمارے یہاں ٹرمز یوز کیا جاتا ہے نشئی. اور پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں جو پھر اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اپنا سلسلہ چلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں. یہاں جو میں ایک اہم چیز جو آپ کو اس وقت بتاؤں وہ یہ کہ ڈرگ ابیوز جو ہے، عام طور پہ ڈرگ ایڈکشن، اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ آپ رکھیے گا کہ کوئی بھی انسان، میں بڑے اس سے کہتا ہوں ایز اے مائنڈ سائنس اسپیشلسٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تقریباً 99% لوگ جو ہے نا، 99%، دا فگر از 99% لوگ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ذہنی مریض ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا پاگل پنے کا ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے. ہم لوگ 99% لوگ جو ہیں وہ ایک طریقے سے آئی ڈونٹ کال اٹ دیم سائیکو، بٹ دے آر ڈپینڈنٹ. مثلاً کیوں ہمیں دماغی مسئلہ ہے، کیوں مسئلہ ہے ہمارے جو 99% ہے اس میں آپ یاد رکھیں. دیکھیں دماغ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ایک پرزہ ہے ہمارے جسم کا کہ جو یہ ہر چیز کو بڑا بیلنس کر کے چلتا ہے. لیکن جب ہمارا دماغ بیلنس نہیں کرتا پراپر، اور ہمارا دماغ اپنا بیلنس کرنا چھوڑ دیتا ہے، جب ہمارا دماغ اپنا بیلنس کرنا چھوڑتا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر ہمارے کو سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، باہر کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے سسٹم کو چلائے. جو میں نے یہ کہا کہ 99% ہم لوگوں کا دماغی مسئلہ ہے، ہم سارے نفسیاتی ہیں، اس کا وہ میں نے کیوں کہا، وہ اس پوائنٹ پہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو صبح جب تک اخبار نہ پڑھیں تو وہ صبح باتھ روم نہیں جا سکتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو صبح اٹھ کے باتھ روم نہیں جا سکتے، فارغ نہیں ہو سکتے، ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، ان کا دماغ نہیں کھلتا، ان سے کام نہیں ہوتا جب تک وہ سگریٹ نہ لگا دیں، جب تک وہ چائے نہ پی لیں، جب تک وہ کافی نہ پی لیں. بہت سے لوگ ہیں جو بیٹھنے کے بعد ان سے لکھ نہیں سکتے جب تک وہ کافی نہ پی لیں، چائے نہ پی لیں، سگریٹ نہ پی لیں. یہ سب ڈپینڈنسی ہے. اس کا مطلب آپ کا دماغ آپ کو اسٹیمولیٹ نہیں کر رہا اور آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2، ڈرگ ایڈکشن میں آپ اس وقت جاتے ہیں جس وقت آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹراما پیش آ چکا ہوتا ہے کہ اس ٹرامے کو آپ لوگوں سے ڈسکس نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے، آپ بیان نہیں کر سکتے اپنی مجبوری، اپنے حالات کو. تو پھر آپ ایک اپنی چیز کو سن کرنے کے لیے، یعنی ایک چیز خیال جو آپ کے ذہن میں ابھرتا ہے، آپ اس کو ایسے کر کے بیٹھا دیتے ہیں، اے شٹ اپ، چپ بیٹھو. اس کو بیٹھانے کے لیے آپ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ ڈرگز کے اندر چلے جاتے ہیں. تو ہمارا معاشرے کے اندر عموماً جو یہ خرابی ڈرگز کی آئی ہے، یہ ان چیزوں کی وجہ سے آئی ہے. اس کے اوپر ایک باقاعدہ پوری اسٹڈی مجھے یاد ہے میں اپنے وقت دور میں کر رہا تھا کہ جب یہ جو ہمارے چھوٹے بچے تھے ان کے اندر ڈرگز کی عادت تھی. اور جن چھوٹے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ وہ بچے تھے جو چھوٹی عمر میں میکینک کی دکان پہ کام کرتے ہیں، چھوٹی عمر میں کسی بڑے کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کنڈکٹر بن جاتے ہیں. ان کے ساتھ جو سیکشول ابیوز ہوتا ہے، اس ابیوز کے بعد یہ وہ بات کسی کو بتا نہیں سکتے، مگر ایک نیچرل ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، وہ سسٹم ان کا ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے مین پوڑی، گٹکا، یہ عجیب قسم کے جو یہ نشے ہیں یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ وہ ڈرگ لیتے ہیں اور اگر یہ ان کا جوش اور یہ چیز ان کی پھر بھی قابو نہیں آتی تو پھر یہ چرس میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ چرس کے بعد یہ دیگر قسم کے ہیروئن کے اندر اور الگ الگ نشوں میں چلے جاتے ہیں. آج بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ لڑکے جو اس وقت جو آج کل برے طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آئس کا نشہ اور دوسرے نشے ہیں، ان کے اندر ذہن میں رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر برگر لوگ زیادہ تر ہیں. اور یہ برگر وہ ہیں جن کے پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے رہے، جن کی مائیں ان کو ٹائم نہیں دے رہی. اور اسپیشلی ہمارا آج کل کا جو ایک سوشل نارم ہو گیا ہے وہ اتنا گھٹیا قسم کا ہو گیا ہے کہ ماں باپ کہیں رہتے ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے، صبح اٹھ کے اپنے گھروں کو آتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں کو جب وہ بچہ برداشت کرتا ہے تو وہ اس چیز کو چھپانے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ اس قسم کی ڈرگز اور ان چیزوں کے اندر پڑتا ہے. تو یہ بہت اہم ریزن ہے کہ وہ پھر سوسائٹی سے ڈیویٹ کر جاتا ہے، ڈیوینس کرتا ہے، وہ سوسائٹی سے نکلتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس میں کامن یہ ہے کہ لوگ اپنا ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، سگریٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کہ وہ اپنے گھریلو پریشانیوں اور ان چیزوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے سگریٹ اور ان چیزوں میں جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کا گھر کا معاملہ کچھ صحیح نہیں ہے. تو ایز اے لائر جب آپ دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی ایشو ہے، کوئی معاملہ ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ دیر از سم تھنگ فشی.
دین آپ اس بندے کو اور اس کے گھر کو اور اس کے کلچر کو جب سمجھیں گے، اس کے ماحول کو جب سمجھیں گے، اس کے اندر کی تکلیف نکالیں گے، تب آپ اپنے کلائنٹ کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں. ساری چیزیں تو اس میں پورا ہم نے دیا ہوا ہے کہ ڈرگ ابیوز اس میں نمبر 1 پر ہے. پھر اس کے اندر الکوہول، وہی چیز کہ جب آپ اس تکلیف میں آ جاتے ہیں، ساری چیزوں میں آ جاتے ہیں، شدت میں آ جاتے ہیں، آپ اپنے اس کرب کو چھپانا چاہتے ہیں، تو ڈرگس کے بعد جب آپ اس میں بھی نہیں چھپا سکتے تو آپ اپنے آپ کو ایک خیالی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں. اور جب آپ اس خیالی دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں تب آپ یہ شراب پیتے ہیں. جب آپ یہ شراب پیتے ہیں تو یہ آپ کے پورے سسٹم کو جیم کر دیتا ہے. جب آپ کا سسٹم جیم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس غلط کام کے اندر چلے جاتے ہیں. تو جو شراب پی رہا ہے یہ اپنی کوئی ایک غم ہے جس کو چھپا رہا ہے. اگر آپ کی زبان میں بات کروں کامنلی کہ لڑکی چھوڑ کے بھاگتی ہے تو ہم شراب شروع کر دیتے ہیں. فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی چلی گئی، پوری بوتل نکال گئی تاکہ یہ اس غم کو چھپا سکیں، اس غم کو وہ دفن کر سکیں. تو جو سوشل ڈیوینس ہمارے پاس ہو رہی ہے اور لوگ یہ شرابوں میں اور ان چیزوں میں لگ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی مسئلہ ہے جس کو یہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے پھر نیکسٹ فارم سوسائڈ. اب جب آپ سوسائڈ لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ وہ چیز جو آپ کی ڈرگ سے نہیں قابو ہوئی، جو آپ شراب پی کے اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکے، تو بالآخر آپ کیا کرتے ہیں؟ یو کل یور سیلف. آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں. جب آپ نہیں کنٹرول کر پاتے اس چیز کو، جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں ان مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتا ہوں، میری تکلیف نہیں ہو رہی. آپ اسی چیز کو لیں کہ ایک باپ ہے جس کے پاس 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، اور اس کے پاس جاب نہیں ہے، اس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کی کفالت نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گٹکا کھاتا ہے، مین پوڑی کھاتا ہے، اس طریقے کا کام کر کے اپنے آپ کو سن کر دیتا ہے. لیکن جب وہ ادھر سے بھی اپنے آپ کو سن نہیں کر پاتا اور مکمل طور پہ سن نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے؟ آخر میں خودکشی کرتا ہے، خود بھی مارتا ہے، دوسروں کو بھی مارتا ہے. فلم ایکٹرز خودکشیاں کر لیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں خودکشیاں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کوئی ایسا گلٹ ہے ان کے اوپر جس گلٹ کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. جب وہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو فائنل وہ بھاگتے ہیں، اور جب وہ بھاگتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سوسائڈ کرتے ہیں. یہ ایک فارم ہے اور یہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیک کے اوپر کیا چیزیں تھیں. تو یہ جتنی چمک دمک والی دنیا، یاد رکھو بچوں، اس چمک والی دنیا کے اندر آپ کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. ایک لیول تک تو آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک لیول کے بعد جب آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس قسم کے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. فیملی کنفلکٹس. اگر آپ شراب نہیں پی رہے، اگر آپ یہ دوسرے کام نہیں کر رہے، اگر آپ سوسائڈ نہیں کر رہے، تو پھر آپ فیملی کنفلکٹس میں چلے جاتے ہیں. میاں بیوی سے لڑ رہی ہے، بیوی میاں سے لڑ رہی ہے، ان کے معاملات آپس میں عجیب سے ہو رہے ہیں. چچا کے سامنے لڑائی، بھائی کے سامنے لڑائی، بازار میں لڑائی. کیوں؟ کوئی نہ کوئی کاز ہے اس کے پیچھے. جب آپ فیملی لائر کی حیثیت سے کام کریں گے آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی نہ کوئی کاز ہے. اور یاد رکھنا کہ کاز بہت چھوٹی اور بہت ہی نارمل سی یہ کاز ہوتی ہے جو بڑھ کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت چھوٹا ہے، مگر وہ چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت پھیل جاتا ہے. لہٰذا یہ کاز ہوتی ہے جس کاز کی وجہ سے پھر یہ فیملی کنفلکٹس ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ کبھی بھی کوئی کیس آپ کے پاس آئے فیملی کا، تو آپ کبھی بھی فوراً طلاق یا فوراً خلا یا فوراً گارڈینشپ یا کسٹڈی کے لیے مت جاؤ. پہلے دونوں میاں بیوی کا سنو، آئیڈینٹیفائی کرو، معلوم کرو کہ ان کا ایشو کیا ہے، کس ریزن کے اوپر یہ دونوں آپس میں لڑیں. آپ یاد رکھنا بہت چھوٹے ریزنز ہوتے ہیں. ایز این سائیکالوجسٹ جب میرے پاس لوگ آتے ہیں میں ان کو دیکھتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے کہ پوری کاز لڑنے کی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے سامنے فلانی پلیٹ رکھ دیتی ہے کھانے کی جو مجھے پسند نہیں ہے، اور وہ عورت برابر میں بیٹھ کے کہتی ہے مجھے تو کبھی اس نے کہا ہی نہیں. یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیولپ کر جاتی ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، تھوڑا سا باہر جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ سمجھاؤ کہ گھر واپس جاؤ، گھر چھوڑ کے کبھی مت جاؤ. گھر چھوڑ کے گئے، آگے والے کے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں، الٹا سیدھی چیزیں آنا شروع ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر الٹیمیٹلی گھر ٹوٹنے کے قریب چلا جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ایز اے لائر ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں پہ دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے جب وہ یہاں تک آتا ہے، فیملی بھی اس کی ٹھیک ہے، شراب بھی نہیں پی رہا، تو پھر وہ ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سپیریورٹی بھی ایک کمپلیکس کی ایک قسم ہوتی ہے. اگر وہ انفیریورٹی کا کمپلیکس نہیں ہے تو وہ سپیریورٹی کا کمپلیکس، اور سپیریورٹی کمپلیکس میں وہ مائنورٹیز کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ لٹرلی مین بائی مائنورٹی کے نان مسلم، بلکہ ہم مائنورٹی کے اندر صوبائی مائنورٹی بھی آ جاتی ہے. جو آپ دیکھتے ہیں بابا یہ تو فلانی زبان بولنے والا ہے، یہ تو فلانی زبان بولنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کیونکہ یہ سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، اور اس کمپلیکس کی وجہ سے بھی وہ اس کے اندر ایک گند اور یہ ساری پریشانیاں نکل کے آ جاتی ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم کاز ہے ڈیوینس کی. جو اس طریقے کی بات کر رہا ہے آپ سمجھیں کہ یہ معاشرے سے ہٹ کے بات کر رہا ہے، اور یہ معاشرے سے ہٹا ہوا ہے یہ شخص. اسی طریقے سے جو ایک انسان ہے جب اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا، وہ دن رات محنت کرتا ہے، کماتا ہے، کام
کام کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، مگر گھر آتا ہے بیوی سے تپی ہوئی ہے، اور وہ منارٹی کو بھی رسپیکٹ دے رہا ہے کیونکہ اس کے دوست منارٹی کے اندر ہیں، تو وہ ایک نیا کام شروع کر دیتا ہے جو اس معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک اور خراب ترین کام ہے، بڑے سے بڑے گناہ کے اندر سے ایک کام گناہ ہے، اور وہ گناہ یہ ہے کہ وہ وومنائزر بن جاتا ہے، وہ زانی بن جاتا ہے، وہ زنا کرنے لگتا ہے، اور وہ زنا کی جو وجہ ہوتی ہے وہ صرف اپنی وہ سیٹسفیکشن ہے جو وہ اپنے گھر میں نہیں کر سکتا تو وہ باہر جاتا ہے، جسٹ ٹو فیل ہم سیلف کہ میں کوئی آدمی ہوں۔ جب وہ کام اپنے گھر میں نہیں کر سکتا تو پھر وہ باہر جاتا ہے، اور وہ ڈیوینس کی ایک بہت گندی قسم ہے، اور اس سے پورا معاشرہ، پورا نسب، ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ وومنائزنگ کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ساری ان چیزوں کی طرف ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا میٹر ہے کہ آپ کی بیوی، آپ کو کسی کی بیوی آ کے یہ بتاتی ہے کہ میاں میرا جو میاں ہے فلانا حرکتوں میں ملوث ہو گیا ہے، تو آپ سمجھیں، آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کو گائیڈ کریں کہ محترمہ تمہارے میں کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ باہر گیا ہے، تم نے کوئی کام کیا، وہ آدمی کما رہا ہوگا، وہ کھلا رہا ہوگا، وہ الکوہل نہیں لے رہا ہوگا، وہ ڈرگز نہیں لے رہا ہوگا، وہ فیملی کنفلکٹ میں نہیں پڑتا ہوگا، جب وہ تم سے نہیں لڑتا ہوگا، تمہیں نہیں مارتا ہوگا، تو اس کو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کہیں تو جانا ہے، تو پھر وہ وومنائزر بنتا ہے۔ تو یہ وومنائزر کوئی شوق میں نہیں بنتا، بلکہ وومنائزر وہ صرف ایک نفسیاتی اس معاشرے سے فرار کی اختیار کرنے کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ یہاں پر بھی اس مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ پھر آپ کا ہومو سیکشوالٹی کی طرف چلا جاتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے ہم جنسی کی طرف۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے۔ اس میں بھی جب آپ دیکھیں گے تو پیچھے سے سوسائٹی کا ہی قصور نکلے گا، سوسائٹی کی ہی وجہ نکلے گا، اس کو کسی نے ریجیکٹ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے وہ اس سارے سسٹم سے نکل کے باہر جانے کے بعد وہ ایک غیر فطری عمل کی طرف چلا جاتا ہے، وہ قوم لوط والے عمل کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایک شدید ترین عذاب کے اندر چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو آدمی بھی ان دو کاموں میں، وومنائزنگ میں، چائلڈ ابیوز میں، یا ہومو سیکشوالٹی کے اندر چلا گیا، تو آپ یہ سمجھ لیں بہت آرام سے کہ وہ پھر ڈرگس میں بھی جائے گا، ساری چیزوں میں جائے گا، اور جب وہ جائے گا تو پھر وہ سارے گڑبڑ کرتا ہی کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے، اور کوئی بھی معاملات آپ کا جو بگاڑ ہے وہ اس طریقے ان چیزوں سے ہوتا ہے، پھر وہ چائلڈ ابیوز کی طرف چلا جائے گا۔ مطلب یہ ساری چیزیں سیٹسفیکشن کی وجہ سے ہیں۔ میں نے جن بچوں کی بات کری جو ڈرگز میں اور ان چیزوں میں جاتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کسی کی دکان پہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان چھوٹوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ذہن میں ایک گند بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس گند کی خاطر وہ ان جوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کے ساتھ چائلڈ ابیوز کی طرف جاتا ہے۔ یہ جتنے کیسز آئے ہیں، ان کیسز کے اوپر آپ لوگوں نے بیچ میں ڈیٹیل نہیں حاصل کری کہ کیا وجہ تھا کہ انہوں نے یہ حرکتیں کریں کہ 100 بچوں کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے بعد ان کو زندہ جلا دیا۔ اگر اس آدمی سے بیٹھ کے کوئی سوال پوچھے، کوئی سائیکیٹرسٹ ان سے پوچھے، کوئی سائیکالوجسٹ اس سے سوال پوچھے، تو یو ول فائنڈ اے ریزن، اور وہ ایسی ریزن ہوگی کہ آپ کو اس کے اوپر رحم آئے گا کہ یار یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہوا، اور یہ سب ہماری سوسائٹی کی وجوہات ہیں۔ یہ ساری سوسائٹی کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے پیرنٹ، ایز این انڈیویجول۔ ہمیں گورنمنٹ کے اوپر رلائی نہیں کرنا، ہمیں اپنے اوپر رلائی کرنا ہے، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں اور اس طرف جا سکیں۔ اسی طریقے سے کرائم، جب آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو پھر آپ کرائم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دیگر معاملات، ان چیزوں کی طرف جب آپ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ سوشل ڈیوینس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی وہ میجر وہ فارمز ہیں جن کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنا یہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ساری تھیوریز ہیں کہ یہ انڈیویجول ایز اے کاز کیا ہے، اس کے اندر پھر ریلیجس تھیوریز بھی اس کے اندر موجود ہیں، پھر بایولوجیکل تھیوریز ہیں۔ دیکھیں ریلیجس تھیوریز بھی موجود ہیں اس کے اندر، پھر آپ کی بایولوجیکل تھیوری میں اگر ایک باپ نے غلط کام کیا ہے تو بچہ غلط کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج بڑا اندرونی طور کے اوپر، مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس کو چوری کرنے کا شوق ہے، اور وہ اچانک چوری کرتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، مگر وہ جس سے بھی ملتا ہے وہ اس کی گھڑی چوری کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، معلوم کریں گے، تو یہ چیز اس کے جینز میں اس کو ملی ہے، اس کی ماں کی اندر یہ عادت ہوگی، اس کے باپ کے اندر یہ عادت ہوگی۔ شاید میں نے کبھی ڈسکس کیا کہ جو بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، یہ ایک پوری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر اچھائیاں یا برائیاں آتی ہیں۔ تو یہ جو پریگننسی کا 9 مہینے کا پیریڈ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ماؤں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، تاکہ بچہ ان کا بگڑے نہیں، کیونکہ بچے کے اوپر جو بھی اثر برا یا صحیح ہوتا ہے وہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ اثر ہے، جس اثر کو سمجھنا چاہیے، جس اثر کو لینا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایک ہے جب وہ بایولوجیکل ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی سائیکالوجیکل تھیوری ہے، آپ کی اور ڈفرینٹ بہت ساری اپروچز ہیں، وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔
डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, क्लास, सोशल स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किन चीज़ों की कर रहे हैं, और सोशल डिविडेंस कितना इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम चीज़ें हैं, इनके अंदर जो थ्योरीज़ हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पेज 80 के ऊपर मौजूद हैं। इसमें इनोवेशंस में का मतलब क्या है, रिचुअलिज्म का मतलब क्या है, रिबेलियन का मतलब क्या है। रिबेलियन तो बाकायदा पूरा सिस्टम तबाह करके नया सिस्टम लाने की कोशिश करते हैं। और फिर वही वाली बात कि मैंने इसमें जो आपसे शुरू में कहा कि ये डेविएंस हमेशा बुरी नहीं होती, ये अच्छी भी होती है, अच्छी भी होती है, और इसके अंदर नुकसान भी होता है। तो दोनों चीज़ें उनको मिक्स होती हैं, उनको सामने रख के अपना इन चीज़ों का हमें समझना चाहिए। तो ये वाला हमारा आज का लेक्चर है, ये पेज नंबर 83 तक आपने इसको देखना है। तो इंशाल्लाह इसको देखने के बाद फिर हम आगे निकलते हैं। तो जो डिविएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देख लें, किन वजूहात की बिना पे होता है ये देख लें, फिर आगे हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। थैंक यू।